وہ ملنے جو خود محنت کیتی اس کا مطلب یہ ہویا جنازے دی نماز دا میت نو کوئی فائدہ نہیں. جنازے دی نماز کا سادہ عمل ہے، فائدہ میت نو کیوں ہوگا بھی ہے؟ نماز کے اندر پڑھتے پہ ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مینوں بھی بخشی تے میرے والدین دی بھی بخشی فرما. جتنے بھی ایماندار ہیں اللہ سارے ایمانداروں کی بھی مغفرت فرما. یہ دعا کا میرا عمل ہے، دوسرے بندے کو کی میں فائدہ پہنچتا بھی ہے. نماز کے اندر پڑھتے پہ ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سارے دے بھی سلامتی ہوئے تے جتنے بھی ایماندار نیک بندے ہیں سارا تے اللہ کریم دی سلامتی ہوئے. یہ عمل کا سادہ ہے، فائدہ باقی بندوں کو کی میں پہنچتا بھی ہے. حدیث باقی چی آیا ہے، حدیث پاک سنا ہے. قرآن میں بڑا مشکل مقام ہے، دل کی کھڑکیاں کھولو. میں چاہنا میں بڑے عرصے بعد آیا، اللہ سارے دوستوں کی جھولی 1000 رکعت نوافل کا ثواب پا چھوڑے گا. مقام سمجھ رہے صحابی حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اس نال میں کیڑی نیکی کر سکدا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو کھڑوا لوگ پانی پیندے رہن سے تیری فوت ہونے والی والدہ نو اسلام نال نال ملدا رہا سی. یہ عمل کا صحابی دا ہے، فائدہ والدہ نو کیویں ملدا پیا ہے؟ اللہ فرمائے فائدہ اس عمل کا مل رہا ہے جے بندے نے خود عمل کیتا ہو سی. مفتی عزیز الرحمان صاحب نے ذہن وچ جس ویلے آیت یہ بے چین تے بے قرار ہو گئے، پیدل روانہ ہو گئے. 16 میل کا سفر بڑھتا پرانا، آج تک کلومیٹر آ گئے. پیدل سفر کریں دے جنگل دریا بیابان سنسان. جرے ویلے تہجد دا ٹائم تھی ہے پہنچن گنگوہ دے اندر سارے رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بچنا والے وہ بھی گنگوہ دے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو پڑھ دے رہے ہیں. سارے استاد میں استاد مفتی عزیز الرحمان سے پہنچے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تہجد دی نفلیاں پڑھن واسطے برتن ہاتھ وچ لوٹنا چاہ کے پانی دا تہجد دی نماز واسطے وضو پہ کرے نے ہن. رات دا ٹائم تہجد دا وقت مفتی صاحب سامنے ہوئے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا مفتی صاحب خیر ہوئے اس ٹائم کیویں آ گئے ہو؟ حضرت 16 میل پیدل سفر کر کے آیا. جس ویلے رات دے ٹائم بستر تے سمجھ لگا قرآن دی آیت ذہن وچ آ گئی ہے، آیت سمجھ نہیں آ رہی. اللہ فرماتے ہیں سل انسان الا ما سعى. انسان وہ کچھ مل رہا ہے کسی بندے نے آپ محنت کوشش کی ہے. آیا تو کا یہ سمجھ آتا بھی ہے ہر انسان اپنے عمل کا ثواب مل رہا ہے. جنازہ اور کا عمل ہے، فائدہ میت کو کیویں ہوتا بھی ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی یہ سارا عمل ہے، فائدہ اور کو کیویں ہوتا بھی ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ عمل سارا ہے، فائدہ ہور نو کیویں پہنچدا پیا ہے؟ تو صحابی کھٹوے دا پیا ہے تے کھٹوے کنویں دے پانی دا ثواب انہاں دی والدہ نو کیویں ملدا پیا ہے؟ یہ ساری گلاں قرآن دی آیت دے مطابق نہیں. رات نو کیوں سفر کیتا نے 16 میل؟ حضرت کے پیدل اس واسطے 16 میل سفر کر گیا. انج نہ ہوے میرے تے رات دے
ٹائم ہوتا بنے اللہ تے قیامت سوال کرے جا تے قرآن پاک دی آیت کیوں نہیں سمجھی؟ یہ 16 میل دا پیدل سفر قرآن دی آیت رو سمجھن واسطے کیتا ہے۔ قربان جاواں حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے دے علم دے اوتے فرماون لگے مفتی صاحب اس آیت وچ ایمان مراد ہے کیا مطلب؟ یہ بندے ایمان واسطے کوشش کیتی ہے تے ایمان نصیب ہو گیا ہے، یہ بندے ایمان واسطے محنت کیتی ہے سچا عقیدہ تے ایمان نصیب ہو گیا ہے۔ ہر بندے دے ایمان دا فائدہ اس بندے نو ہونا ہے، ایک بندے دے ایمان دا فائدہ دوسرے نو نہیں ہو سکتا۔ تو سب مثال عمل دی دیتی ہے، جنازہ عمل ہے، دعا سارا عمل ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اے عمل ہے، بھوک ہٹوا کے پانی پلانا عمل ہے۔ اس آیت وچ عمل دا ذکر نہیں ایمان دا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ایمان دا فائدہ انہاں دے والد نو نہیں ملنا، حضرت نوح علیہ السلام دے ایمان دا فائدہ انہاں دے بیٹے نو نہیں ملنا، حضرت لوط علیہ السلام دے ایمان دا فائدہ انہاں دی بیوی نو نہیں ملنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان دا فائدہ آپ دے چاچے نو نہیں ملنا۔ آیت وچ ایمان دا ذکر ہے تے جیڑی گل تساں کیتی ہے اس وچ عمل دا ذکر ہے۔ کام سمجھ آ گئی جی؟ ایمان دا فائدہ بندے نو آپ مل سکدا ہے، میرے ایمان دا فائدہ ہور نو نہیں مل سکدا، تواڈے ایمان دا فائدہ مینوں نہیں مل سکدا۔ ایمان دا فائدہ بندے نو خود ملنا ہے، عمل دا فائدہ دوسرے نو پہنچ سکدا ہے۔ 16 میل سفر کیتا ہے پیدل رات کی تاریکی دے اندر۔ اساں قرآن سیکھن واسطے کتنی محنت کیتی ہے، معاف کرے میں تھوڑا چھوٹا بھائی ہوں، جس ویلے نماز مکمل ہوئی ہے درس قرآن کا ٹائم ہونے لگا لوگ انجیار نکلتے جوتیاں پہلے تے گئے گھر وچ 10 منٹ ساڈے کول قرآن سیکھن واسطے نہیں۔ تساں ناراض ہو گئے ہو، تڑی گل نہ کرے گا، خوش نصیب ہو قرآن پاک پڑھیدا پیا ہے، درس ہوندا پیا ہے، آس پاس ہوے کو نہ پورے ملک دے اندر کے ہوندا پیا ہے، اساں قرآن سیکھن واسطے کتنا وقت کٹا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب میں جا رہے ہوں، حضرت واپسی مولانا گنگوئی فرمایا ٹھہر کے نہ پاس کیا قرآن دی آیت سکھانا آیا، ہم قرآن کا مقام سمجھ آ گئی ہے۔ ایمان کا فائدہ بندے نو خود ملنا ہے، ایمان کا فائدہ دوسرے بندوں نو نہیں مل سکتا۔ السلام علیکم واپس سونا بھی روانہ ہو۔ اسا قرآن سیکھن واسطے کتنی محنت کی ہے، یہ تو میں تمہیں درد دل اپنا سنایا ہے۔ اور میں تمہیں قرآن پاک سیکھن دیا یہ دو مثالاں سنے نا، بس سورۃ البقرہ کا خلاصہ کہ میرے سامنے 16واں پارہ تے سورت نا سورت مریم فرمایا فاتت بھی قومہا تحملو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ یہ آیت نمبر 27 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، سورت نا سورت مریم 16واں پارہ۔ حضرت مریم صدیقہ اپنے معصوم بچے عیسیٰ علیہ السلام نو ہتھاں دے جا کے اپنی قوم دے سامنے آ گئی ہے، قوم دی چیخاں نکل گئی، آکھن لگے اے بی بی مریم ایک کہنا غلط کام کر کے آ گئی، تیری کا شادی بھی کوئی نہیں ہوئی، بغیر شادی دے بچہ کی میں پیدا ہو گئی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے بی بی مریم اولاد تے اثر ہو گئے یا والدہ یا والدہ دا، ابا سگریٹ پیوے اولاد بھی عادت،
والدہ جھوٹ بولے اولاد بھی جھوٹ بولن دی عادت اولاد دے یا والد دا سر دے یا والدہ دا سر دے ماں کانا منہ کی برا سوئن تیرا ابا بھی نیک آدمی ہے وما کانا تم کے بغیرہ تیری اماں بھی نیک کردار ہے ابا بھی نیک پاک ہے اماں بھی نیک پاک ہے تو کیویں پوری پڑ گئی بغیر شادی دے بیٹا کی میں پیدا ہو گئی قرآن پاک دے الفاظ کوما نے اکھڑ گیا اخت ہارون اے ہارون دی ہمشیرہ انہیں لفظہ دے بول کرنے سارے دوستاں حضرت ہارون دی ہمشیرہ تیرا بھائی ہارون بھی نیک ابا بھی نیک اماں بھی نیک تے تو غلط عورت نکل آئی ابو میں سناوا چاہت میں سبق دیا نا فاشارت الی حضرت مریم نے معصوم بچے کی طرف اشارہ کی ہے میرا سر نہ کھاؤ میرے نال گل نہ کرو جیری گل بات کرنی ہے معصوم بچے نال سوال جواب کرو لوگ سانو آکھن لگے خیال کرے سارے لوگ سانو آکھن لگے جس ویلے قوم والا اعتراض کیتا ہے بی بی مریم بچے تو اشارہ کیتا ہے بچے نال سوال جواب کرو بچہ جواب دے سی اینا مان ہے اللہ دی ولیہ غیب جان دی ہے جو بچے نے بولنا ہے مقام سمجھ رہے 1000 رکعت نفل ثواب دل سے یہ جی میں جلسہ ہوتا ہے تقریر ہوتی ہے یہ تقریر نہیں تو درس قرآن ہے نا لوگ سنو آکھن لگے فاشارت الی حضرت مریم کو اشارہ کر کے آکھن لگی بچے نال گل کرو ایدہ مان مریم غیب جان دی ہے جو بچے نے جواب دے میں قوم دی گلاں دا لوگ سنو آکھن لگے یہ ولی غیب جان دینا بی بی مریم غیب جان دی ہے تو اللہ دے نبی کیوں غیب نہیں جان دے سوال سمجھ آ گئے ہاں کرو تو میں جواب سنا ہوں سوال سمجھ آ گئے بی بی مریم ولیہ غیب جان دی ہے نا کہاں تا اشارہ کیجئے بچے نال گل کرو بچہ جواب دے سی اللہ تیرے سمجھاون کو قربان ہویا اے میرے سامنے تیسرا پارا سورۃ الناس سورۃ عمران اللہ تیرے سمجھاون کو قربان جاواں اے میرے سامنے رب العالمین دی لارے کتاب کھلی ہوئی ہے جبریل امین نے پہلے دن حضرت مریم نو دسا چھوڑائی یو کلمون ناس فی المہد یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے یہ آیت نمبر 46 ہے حضرت مریم قوم گرولے اعتراض کرے تے نہیں بولنا تیرے بچے بول کے جواب دے بڑے بیان کرنا لے ہن ایک مقام تا کوئی سنائے دھوکھا دے ون واسطے دو مقام چھوڑ گئی میری بولی سمجھ آتی پئی اور ساری بولی دا فرق ہے ایک مقام تا بیان کرنا لے سنایا لوگوں نے دھوکھا دیتا ہے دو مقام کیوں نہیں دکھایا یکلم الناس فی المہد تیرے معصوم بچے دودھ پیمن والے نے اماں دی جھولی دے اندر گلاں کرنیاں جو کہ جبریل پہلے دسا چکا ہے کہاں بی بی مریم اشارہ کیتا ہے بچے نال گل بات کرو مقام حل ہو گیا قالو قوم دی چیخاں نکلے عقل دی درکار ایک بغیر خامت دے شادی دے بیٹا تو اشارے کرے دیئے جو بچے نال سوال جواب کرو قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا مریم عقل تے ہوش دی گل کر بنا پہلے دن دا دودھ پیمن والا بچہ او سارے نال گلاں
بابا کیویں کر سکدا ہے اساں دودھ پیون والے معصوم بچے نال کیویں گلاں بابا کر سکدے ہیں اس ویلے قوم والے حیران ہوئے اللہ نے قدرت کا اشارہ کیتا ہے معصوم عیسیٰ علیہ السلام بولنا جملہ سنانے شہر کی لاہور کرے میری بولی عیسیٰ علیہ السلام بولنا حلالی پتر مظلوم ماں دی تھڑ کرے دے اوندن حلالی پتر مظلوم ماں دی تھڑ کرے دے اوندن اما مظلوم ہے قوم والے تم پلے دے بین ذرا بولنا عیسیٰ علیہ السلام بول پہ قال انی عبد اللہ میں اللہ نا میں اللہ دا پتر نا میں اللہ دے نور وچوں نور نا میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ کریم نے مینوں کتاب بھی دیونی ہے اللہ کریم نے مینوں نبی بھی بڑا ہے تے جنوں اللہ کتاب دیونی ہوئے اس کو اللہ نبی بناونا ہوئے اس نے نسب وچ شک کرن دی گنجائش نہیں ہوندی ایک حوالہ لکھاواں چا سبق تے آنا تیسرا پارا تے سورۃ آل عمران اللہ کریم فرماتے ہیں مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم آیت نمبر 59 تیسرا پارا سورۃ آل عمران یہودی آکھن گے سنے منے دے بغیر شادی دے بغیر خامد عیسیٰ علیہ السلام کی میں پیدا ہو گیا ہے معاذ اللہ حضرت مریم کا کردار ٹھیک نہیں تاں کا پتر پیدا ہویا سا اللہ فرمائے خبردار یہودیوں حضرت مریم دے بارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے غلط گل نہ کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم علیہ السلام والی ہے میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیتا ہے اتنی امت ہے میں اللہ او قادر ہاں میں اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا ہے جس کا ابا ہی کوئی نہیں اما ہی کوئی نہیں اگر میں اللہ بغیر والے تے والدہ دے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکدا تا صرف والدہ دی چوں عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا کر سکدا یہ گل میں سناؤں یہ نہ وہ نہیں یہ تک نمونہ آئی قوم والے آکھن لگے یا اخت ہارون اے بی بی مریم تیرا بھائی ہارون بھی نیک ابا بھی نیک اما بھی نیک تو کیوں بری بات نہیں مسلم شریف کے اندر حدیث ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران دی پنڈ دے اندر پہنچے نجران دی پنڈ ہے اتھا عیسائی نام دے زیادہ عیسائیوں کو پتہ چلے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے سارے عیسائی جمع ہو گئے حضرت مغیرہ دے آس پاس حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان قرآن پاک کے اندر پڑھ دے رہا دے ہو یا اخت ہارون قومانی رکھن لگے ابا بھی نیک اما بھی نیک تیرا بھائی ہارون بھی نیک یہ بالکل پڑھ دے ہم قومانی عیسائی رکھن لگے حضرت ہارون علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام دے بڑے بھائیان تا موسیٰ علیہ السلام دے بڑے بھائیان حضرت ہارون تے بی بی مریم دے درمیان کئی 100 سال کا فاصلہ ہے حضرت مریم حضرت ہارون دی ہمشیرہ کی میں بن گئی تے حضرت ہارون بی بی مریم دا بھائی کی میں بن گیا سوال سمجھ آ گئے میں دوبارہ سمجھے نا تم ہاں نہ کرو سوال سمجھ آ گئے قوم والے آکھن لگے ہارون دی ہمشیرہ ہارون دی بہن
تیرا بھائی ہارون بھی نیک، ابا بھی نیک، اما بھی نیک۔ ہارون علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دے بڑے بھائیاں حضرت مریم انہاں دی ہمشیرہ کیویں بن گئی، حضرت ہارون علیہ السلام بی مریم دا بھائی کیویں بن گئی ہے، درمیان وچ کئی 100 سال دا فاصلہ ہے۔ سوال کا بڑا وزنی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، سوال تو بڑا وزنی ہے بھائی، ایک ہی میں بھائی بن گئی حضرت ہارون بی بی مریم دا، ایک ہی میں ہمشیرہ بن گئی ہے، سینکڑا 100 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ واپس پہنچے مدینہ طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ بادشاہ ہونا جس ویلے ربیع الاول آوے تو نبی پاک نو بلاون دی کوشش کر دے اپنے کو تے پہن لگے انہوں نے سنا ہے آپ ہر عائشہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عائشہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نانا میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقاں دے کول چل کے نہیں آنا ہوگا، بلکہ قانون ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضرت عیسیٰ میں ملا جواب کر چھوڑے، کیویں لا جواب کیتے عیسیٰ؟ حضرت ہارون بی بی مریم کا بھائی کیویں بن سکدا ہے، بی بی مریم حضرت ہارون علیہ السلام دی ہمشیرہ کیویں بن سکدی ہے، یہ جو درمیان وچ کئی 100 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گل کیوں نہیں کیتی کہ حضرت ہارون بی بی مریم کا بھائی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر دے نام تے اس دا نام بھی ہارون رکھا گیا ہے۔ مقام سمجھ آ گیا ہے؟ میرا نام شعیب علیہ السلام دی نسبت نال تواڈے وچوں کسے دوست دا نام ہونا یوسف، یونس، کسے دوست دا نام ہونا ابراہیم، انبیاء علیہ السلام دے نام تے نہ رکھ دے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی نبیوں دے نام تے اپنی اولاد کا نام رکھ دے ہوندے ہن۔ اے ہارون حضرت مریم دا بھائی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام دے نام تے اس دا نام بھی ہارون رکھا گیا ہے۔ مقام حل ہو گیا۔ 1000 رکعت نوافل اللہ کو ثواب دے چھوڑے، آخو الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا تیرا قرآن کا ایک مقام سمجھے 1000 رکعت نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ یہی قرآن سیکھن دی محنت۔ مولانا مفتی الرحمان کیوں درس سے قرآن دے رہے ہیں، تسا کیوں سن رہے ہو؟ یہ قرآن سیکھن سکھاون دی محنت ہے، روزانہ کئی 1000 نوافل اللہ دی بارگاہ وچ لمن دی محنت۔ اے میں چند گلاں کیتے نہیں بتائی، ہن میں سبق شروع کیا کرے گا۔ سورۃ البقرہ کا خلاصہ، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کا نام ہے فصاحت القرآن۔ فصاحت من خیمہ، جنہیں خیمہ اپنے تلے پاون والا تے حاوی ہو گئے، سارے بندے تلے آ گئے جڑے بیٹھے ہوئے نا، خیمے نے گھیرا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام ہے فصاحت القرآن، قرآن دا خیمہ۔ سارے قرآن دے مضمون نو سورۃ البقرہ نے بھی گھیرا ہوا ہے۔ کوئی قرآن دا ایسا مضمون نہیں ہے سورۃ البقرہ کے نام پہ۔ اور میں تمہیں سرا رب سناواں، تعلق سناواں۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سورتوں دا آپت دے اندر تعلق بیان کر دے ہونے ہیں۔ ایک دوارا میرا کلام تو ہے نہیں قرآن، کہہ ویلے کوئی گل کی تھی کہ کہہ ویلے لاہور ون کھڑوتا تھے، کہہ ویلے کراچی ون کھڑوتا تھے، نہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہیں آپس دے اندر ایتا ملی ہوئی ہیں جی میں ہار دے اندر سونے ہیرے تے موتی ملے ہوئے ہوتے۔
پہلی سورت کا نام سورت الفاتحہ. اساں وعدہ کیتا ہے سورت الفاتحہ وچ ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تے صرف تیری ہی عبادت اساں کرنی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. اگلی سورت کا نام سورت البقرہ. بقرہ کا معنی گائے. گائے یہ کیا مطلب ہے؟ یہودی گائے دی عبادت کرتے ہیں. یہ ہندو والا مذہب ہے نا، گاؤں دی عبادت کرنا تے اس دا توبہ نعوذ باللہ پیشاب پیمنا تے اس گاؤں دا احترام کرنا، اے وہ مذہب آدھا بھی ہے قرآن. تے جس ویلے سامری نے سونے دا بچہ بنایا، قرآن پاک کے اندر قصہ ہے. سارے آخر لگے ہاں الہکم و الہ موسیٰ. بھی سوراخ چ رکھے، ہوا گزر دی آئی، پھاں دی آواز نکل دی آئی. سامری آخر لگا، سارے آخر لگے یا گاں دا بچہ خدا ہے. اور جو دی پوجا شروع کر دیتی انہیں مجاور پڑھ کے بہن تے مکے والے مشرک سنائے ذرا دھیان نال کر. مکے والے مشرک جس ویلے روڑا پہ ونجے ہاں اسا روڑا سنے بادشاہ بند ہو گئی، پتہ نہیں پانی چاکا لے دوسرے سنے بادشاہ بند ہو رہی روڑا پہ گئی ہے. بادشاہ بند ہو جاوے نا تو مکے والے مشرکین ایک گائے دی دونال پرانا سکا تھا جا بنے میان تے گاؤں دی دونال کھا بدھن تو بعد اس نو اگلا چھوڑے میان. اس ویلے گاؤں نو اگ لگے ہا گاؤں چیخ دی ہئی چلا دی ہئی اگ جو لگی ہوئی ہے دونوں او سمجھ دین گاؤں چیخ سی گاؤں چلا سی رحمت دی بارش آوے سی. گاؤں دی عبادت کر دیان ایاک نعبد، اللہ سے صرف تیری ہی عبادت کر دیں، صرف تیری ہی عبادت سا کر دیا رہنا ہے. تے البقرہ لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود. یہ یہودیاں نے بکرا گاں دی عبادت کی تھی، اسا مسلماناں بکرا تے گاں دی عبادت نہیں کرنی، صرف تیری عبادت کرنی ہے. اگلی گل سنو. ہر نماز دے اندر دعا منگدے پئے، ہر رکعت وچ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سب سیدھا رستہ دکھا. ہر مسلمان دعا کردا بھی ہے. اللہ کریم نے فرمایا سیدھا رستہ دیکھن دی دعا کرن والے ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او قرآن سیدھا رستہ ہے. یہ قرآن کے اندر کہیں قسم کا شک اور شبہ نہیں. تے ترے جماعت اللہ بیان کی سورۃ الفاتحہ وچ نمبر 1 صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سننا لوگوں دے رستے دے چلا کنا لوگوں دے تے انعام کیتا ہے. ایک غیر المغضوب علیہم، جنہ تے تیرا غضب ہویا، غصہ ہویا، ناراضگی ہوئی، ان لوگوں دے رستے دے نہ چلاویں. ولا ضالین، تیرے سیدھے رستے تو ہٹ گئے، گمراہ لوگوں دے رستے دے سانو نہ چلاویں. اللہ ترے جماعتاں بیان کی کہ سورۃ فاتحہ وچ جنہ تے انعام ہویا، جنہ تے اللہ دا غصہ تے غضب ہویا، نمبر 3 جڑے گمراہ ہو گئے. سورۃ البقرہ دی شروع وچ اللہ انہاں ترے جماعتاں دی تفصیل بیان کی دیے. میں تمہیں تعلق سوال ہے ہوں تو غور کرو، علمی گل ہے، میں ذرا سوکھی کرے نا غور کرو. یہ تاری سورۃ البقرہ اللہ سب تیری عبادت کرنی ہے، بقرہ گاں دی عبادت نہیں کرنی. اگلی سورت کا نام آل عمران. آل عمران، عمران دے خاندان والے. اللہ لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى. یہ عیسائیوں نے آل عمران دی
باتاں کیتیاں آل عمران نے باتاں نہیں کرنیاں ایاک نعبد صرف تیری عبادتاں کرنیاں نا اگلی سورت نا سورت النساء نساء دا منا عورتاں سمن وتی بعد ذالک حقوق النساء اللہ سے صرف تیری عبادت کرنی ہے بکرا گاں دی عبادت نہیں کرنی یہودیوں دی طرح آل عمران دی عبادت نہیں کرنی عیسائیوں دی طرح النساء اس صبح ساری عورتوں دے حق بھی ادا ضرور کرن اماں ہوئے ہمشیرہ ہوئے بیوی ہوئے بیٹی ہوئے خالہ ہوئے ماسی ہوئے پھوپھی ہوئے ساری عورتوں دے حق بھی ادا کرنے نا اگلی سورت نا سورت المائدہ مائدہ دا من دسترخوان اللہ میری انگلیاں لکھے سارے بزرگ تے دوست اللہ صرف تیری عبادت کرنی یا کنا وضو بکرا گاں دی عبادت نہیں کرنی آل عمران دی عبادت نہیں کرنی سورت النساء ساری عورتوں دے حق بھی ادا کرنے ان اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اللہ اس لئے تیرے حق بھی ادا ہو گئے عورتوں دے حق بھی ادا ہو گئے ان سارے ہوتے آسمان تو رحمت مائدہ رحمت دسترخوان نازل کر اگلی سورت نا سورت الانام انام دمانا ڈنگر تے جانور یہ بھی مطلب ہے اللہ فرمایا مائدہ من گڑا لیو رحمت دسترخوان یہ میں سوکھا دے ناما دا تعلق تو سنے جاتی ہیں ناما دا مسیح کے تعلق ہے مائدہ منگن والے ہو اللہ رحمت مائدہ دے دسترخوان نازل کر انی منزلھا بے شرط لا تجعلوا لغیر اللہ من الحرث والانعام نصیبا مانا سنے میں جو لکھا ہے بیٹا اور کرنا ہے میں اللہ کو رحمت مائدہ دے دسترخوان منگن والے ہو میں رحمت مائدہ تھوڑے تے نازل کرے ساں رحمت دسترخوان نازل کرے ساں انعام شارتے ڈگراں تے جانوراں وچوں حصے خیراں دے نہ کڈھے انعام ڈگراں وچوں حصے اللہ دے کڈھے اگلی سورت کا نام سورت الاعراف اعراف گل سمجھیے او مقام ہے جہاں جنت جہنم دے درمیان ہونا ہے درمیانی مقام اتھے جنت والا مزہ بھی نہیں ہونا تے دوزخ والی سختی بھی نہیں ہونی اتھے انہاں لوگاں نے راونا ہے کہ نہ نیکی دے گناہ برابر ہوئے وہ اعراف دے مقام جو سے اللہ فرمائے رحمت فائدہ تے دسترخوان نازل کرساں شرط انعام ڈنگراں وچوں خیراں دے حصے نہ کڈھے صرف مائدہ نازل نہ کرساں میں تنوں اعراف وچوں کڈ کے جنت بھی عطا کرساں اگلی سورت کا نام سورت الانفال نفل دی جمع مال غنیمت کفار نال جہاد ہوئے انہاں دا مال مسلماناں دے قبضے وچ آیا ہے اس مسدے دے انفال اللہ فرمائے اعراف وچوں کڈ کے جنت داخل کرنا اے دا باپ دا معاملہ ہے قیامت دا میں لا دنیا وچ وی تانوں انفال مال غنیمت عطا کرساں لیکن شرط ہے میری کیری شرط اللہ سورت نا سورت التوبہ اعراف وچوں کڈ کے جنت بھی داخل کرساں دنیا تے بھی تانوں مال غنیمت انفال دیساں شرط ہے شرک تو توبہ کر لو سورت نا سورت التوبہ شرط ہے شرک تو توبہ کر لو اگلی سورت نا سورت یونس تے توبہ یہ سچی کرے جنہیں قوم یونس نے سچی توبہ کی تھی آئی لوگ سمجھ آتی ہے اور ڈریور والی توبہ نہیں کرنی ایک گل میرے دوستوں کو سمجھ نہیں آئی میرا بچپن آئی نا اسے دیکھا اسی بسوں چل دی اور تے ڈریور جس ویلے بس سے بیٹھا نا تے بہ گئی سواریاں بہ گئیاں تے بعد ڈریور کنن نوں پکڑدا دو چار بار نہیں کیتا نا تے بعد گڈی چل پئی اور نور جہان دے گانے لا یہ ڈرائیور والی توبہ ہے
بولی نہیں سمجھ ڈرائیور والی توبہ نہیں کرنی، انہیں توبہ کرنی ہے جی یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی۔ تے اگلی سورت کا نام سورت ہود، شرک تو توبہ بھی کرنی ہے جی یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تے مسئلہ توحید عمر ہے جڑا ہود علیہ السلام نے بیان کیتا ہے۔ اگلی سورت کا نام سورت یوسف، یہ مسئلہ توحید اتنا قیمتی ہے، یوسف علیہ السلام جیل خانے دے اندر بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہن میں تمہیں منہ نہ سنائے